جی مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ اسلامی تعلیمات حسد کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن شر حاسد اذا حسد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہیں، لاکھوں درود السلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن مہوش، آپ جس موضوع کو لے کر آئی ہیں وہ صرف ایک موضوع نہیں، وہ ایک بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے، دل کی بیماری، کہ جو عمومی طور پہ عرف عام میں امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، حسن والا ہو یا علم والا ہو، کہیں نہ کہیں کسی بھی صفت میں حسد پایا جاتا ہے۔ کوئی کسی کے علم اور کسی کے جاہ و منصب سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے ہنر سے، مراد کسی کو کھانا اچھا بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑے اچھے بنانے آتے ہوں یا پہننا اچھا آتا ہو، تو مختلف حسائد۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر حسد کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ اللہ نے پناہ مانگنے کو حکم دیا کہ اللہ مجھے محفوظ فرما، جو آیت میں نے آپ کے سامنے لائی کہ حاسدین کے حسد سے۔ اب حاسدین کے حسد کا یاد رکھیے گا، ایک تو حسد کرنے والا وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور جب وہ حسد کرتا ہے تو جو سامنے والا اس کے لیے بھی وبال ہے، لیکن جو حسد کر رہا ہے اس کے لیے کیا وبال ہے سنیے۔ یعنی جو جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری جو انسان اندر ہی اندر خود ایک آگ جسے کہتے ہیں نا، کہ ایک ہوتی ہے ظاہری آگ، ایک ہوتی ہے باطن کی آگ جو اندر ہی اندر انسان کو جلاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو۔ کیوں بچو؟ کہ یہ وہ آگ ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد، جو تم اچھے اعمال کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، تمہارے حسد کرنے کی وجہ سے وہ تمام نیکیاں جل جاتی ہیں۔ اب سوچئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے لیے، اگر انسان کر بھی لے، اور جب وہ نیکیاں جمع کر لیں، مثال کے طور پہ آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور آپ کو خبر ملی کہ بھائی آپ کے پیسے جل گئے، تو کیسا لگے گا آپ؟ اور وہ بھی اس فیل پہ جس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف ایک سوچ ہے حسد۔ بالکل بالکل ایسے ہی، مطلب آپ نے کچھ کیا نہیں، لیکن وہ ایک سوچ آئی تو اس نے آپ کے تمام نامہ یعنی اعمال آپ نے کو، وہ دل کی بیماری جو دی نا، کہ انسان کی آپ نے سوچا کہ یار میں، تو وہ تمام اعمال غارت ہو گئے۔ تو معلوم یہ چلا کہ حسد تو اتنی خطرناک بیماری ہے، اور یہ عمومی طور پہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، گھر ہو تب بھی پائی جائے گی، آفس ہو تب بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس حاسد کو خود ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہے، اور یہ بیماری جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ وہی شخص نظر کرنے والا، یعنی کہ بد نظر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اتنی گندی ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، یعنی کہ جس شے پر وہ نظر ڈالتا ہے حسد کی نگاہ سے تو نظر لگاتا ہے۔ تو اس لیے حسد اور نظر میں ڈیفرنس ہے کوئی؟ بالکل ہے، لیکن پہلے تو وہ حسد کرتا ہے، ظاہر سے زیادہ جلتا کرتا ہے، پھر اس پر وہ ہائی بھی لگاتا ہے نا، کہ ہائی یعنی نیگیٹو انرجیز اس کی طرف سے جاتی ہیں۔ میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انسان سے اللہ نے تعالیٰ دو نعمتیں یا عنایت کی ہیں، ایک نیگیٹو انرجی، ایک پازیٹیو انرجی۔ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ خود بخود توانا، انرجی اور اپنے اندر پازیٹیو فیلز لائیں گے، اور آپ جب حاسدین کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو خود بخود آپ کے اندر برائیاں اور پھر آپ میں بھی وہ عادت پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، تو دیکھیں اس کا کتنا نقصان ہے کہ آپ پورے انوائرمنٹ کو ٹاکسک کر دیتے ہیں۔ اور حاسدین سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ ایسے ہیں کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے حسد وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ سامنے والے کے پاس دیکھ کے حسد کر رہا ہے۔ آج کل لوگ تب بھی حسد کرتے ہیں جب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ دوسرے کے پاس یہ سب کچھ۔ بہن اتنی سی بات ہے، گدھا گاڑی لے جانا، اس کے پیچھے لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ وجہ یہ ہے کہ آج بھائی ایک کسی کی موٹر سائیکل برداشت نہیں کرتا، آپ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ موٹر سائیکل تو آج کل بہت بڑی چیز ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ انعامات میں نکلتی ہے، تو لوگ اپنی عزتیں جو ہے نا نیلام کر رہے ہیں ایک موٹر سائیکل کے بدلے۔